الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. جیسا کہ گزشتہ دروس میں یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ انکار حدیث کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو کار فرما ہے وہ عقل کو وحی الہی پر ترجیح دینے کا فتنہ ہے. جتنے بھی انکار حدیث کے گروہ ہیں تمام تر منکرین حدیث میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ وہ اپنی عقل کو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مقدم کرتے ہیں. یہ تقدیم کسی گروہ کے ہاں کسی انداز میں ہے اور کسی گروہ کے ہاں کسی انداز میں ہے. یہ کام کرنے والے مختلف گروہ آپ پہلے ان کا طریقہ واردات سمجھ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی عقل کی وجہ سے وحی الہی کی مخالفت کرتے ہیں اور احادیث پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں من چاہی تعویلات کرتے ہیں. متقدمین معتزلہ، خوارج، اشاعرہ، ماتریدیہ سے لے کے عقل پرست سر سید جیسے اور اہل قرآن پرویز اور جراج پوری اور امادی وغیرہ جیسے لوگ، اور اسی طرح یہ المسلمین کے نام پہ پیدا ہونے والا فتنہ جماعت المسلمین، یہ سارے حقیقت میں وہی عقل کو مقدم کرنے کی فتنے میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. ایک جملہ میں نے گزشتہ دروس میں بولا تھا کہ اہل الحدیث کے سوا دنیا میں پائے جانے والے تمام تر فرق، تمام تر مذاہب، یعنی اسلامی مذہب جس کو آپ کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس، حدیث کا انکار کرتے ہیں. اہل الحدیث کے سوا جتنے بھی گروہ ہیں اسلام کے نام پہ وہ کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ صحیح احادیث کو رد کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم بطور مثال مقلدین کے طریقہ واردات کو سمجھیں گے. مقلدین بھی اپنی عقل اور فہم کی وجہ سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دانائی اور عقل کی بات ہے، حدیث کو رد کر دیتے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عقل نہیں ہے، فہم و شعور نہیں ہے. تقلید کے جواز کے لیے یہی کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہمیں یہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بڑے بڑے ائمہ تھے، مجتہدین تھے، انہوں نے قرآن کو سمجھا، بس جو سمجھ کے انہوں نے ہمیں بتایا ہمارے لیے وہی کافی ہے.
اور پھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ اپنے امام کی کوئی بات، کوئی قول ایسی سامنے آ جائے کہ صریح حدیث اس کے خلاف ہو، پھر اس حدیث کو چھوڑنے اور ٹھکرانے اور رد کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں چونکہ ایک عرصے تک حنفیت شاہی مذہب رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف حنفیت ہی تھی، کیونکہ برِ صغیر پاک و ہند میں اصل مذہب اور مسلک جو سب سے قدیم ہے وہ محدثین کا مذہب ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں تقلیدی مذاہب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسلام آ چکا تھا، اور یہ لوگ بغیر کسی کی تقلید کیے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ پھر بہرحال جیسے حکومتی سرپرستی میں حنفیت دیگر علاقوں میں پھیلی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو شاگرد میسر آئے، وہ چونکہ حکومتی عہدیدار تھے، قاضی تھے، اور ان کے قضاء کی وجہ سے اس فکر کو بہت زیادہ تقویت ملی اور یہ پھیلی۔ چلتے چلاتے ایران کے راستے سے ہوتی ہوئی اور افغانستان کے راستے سے ہوتی ہوئی حنفیت یہ برِ صغیر میں بھی آئی۔ تو بہرحال یہ ہمایوں کے دور کے بعد سے لے کے یہاں پر شیعیت اور حنفیت برِ صغیر میں بڑی مضبوط رہی ہے۔ شیعت تو خیر ہمایوں کے بعد آہستہ آہستہ مضبوط ہوئی، تو ہم چونکہ اپنے گرد و نواح میں زیادہ تر مقلدین میں سے احناف کو ہی پاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور باقیوں کو آپ انہی پہ قیاس کر لیجئے گا۔ چند ایک نمونے باقیوں کے بھی آپ کو بتا دیں گے۔ احناف میں حدیث کو قبول یا رد کرنے کے لیے جو اصول ضابطہ ہے بنیادی طور پر تو وہی محدثین والا ہے، یعنی محدثین کا جو بنایا گیا اصول اور ضابطہ ہے حدیث کو قبول کرنے کا یا رد کرنے کا، یہ اس کو مانتے ہیں، اور محدثین نے حدیث کو قبول اور رد کرنے کا جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ ہی کہ اہل الحدیث کا یہ امتیاز ہے کہ وہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، استنباط ہوتے ہیں، اجتہاد ہوتے ہیں کتاب و سنت کی نصوص سے، حتیٰ کہ اصول بھی اہل حدیث اگر کوئی اپناتا ہے تو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی اپناتا ہے۔ اب حدیث کو قبول یا رد کرنے کا جو اصول اور ضابطہ محدثین نے مقرر کیا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے قبول و رد کا معیار محدثین نے کشید کیا ہے۔ محدثین کی قوت استنباط اور ان کی فقاہت بھی اس سے پتہ چلتی ہے۔ ان جاءکم سے انہوں نے اخذ کی ہے اتصال سند کی شرط، تمہارے پاس آئے، اتصال ہو گیا نا۔ فاسق، فاسق سے انہوں نے اخذ کی ہے مفہوم مخالفت میں عادل کی شرط، کہ فاسق آئے گا تو اس کی روایت کو ہم پرکھیں گے، عادل کی روایت کو ہم قبول کریں گے۔ پھر کہا بنبأ، لفظ نبأ سے انہوں نے راوی کا ضبط، عدالت فاسقن سے، اور نبأ سے ضبط انہوں نے کشید کیا کہ راوی کا اگر ضبط ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا تو وہ خبر دے گا نا، اور اگر اس کا حافظہ ہی ٹھیک نہ ہوا تو وہ خبر تو نہیں دے گا، وہ تو اپنی طرف سے باتیں درمیان میں داخل کر دے گا۔ خبر تو ہوتی ہے کہ جو وقوع ہوا ہو اس کو من و عن آگے بیان کیا جائے۔
پھر لفظ فتبینوا سے دو قانون غیر معلن ولا شاذ، عدم شذوذ اور عدم علت کی شرط انہوں نے اخذ کی. تو یہ صحت حدیث کا جو معیار ہے محدثین کا، یہ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کردہ ہے کہ بیان کرنے والا راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو. یہ شرطیں ساری کی ساری قرآن کی اس آیت میں موجود ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اور محدثین کے سارے اصول ضابطے ہی اسی طرح کے ہیں، انتہائی مضبوط، کتاب و سنت کے دلائل سے مزین. اب احناف بھی ان اصولوں کو مانتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کچھ اصول اضافہ کیے جس کو درایت یا شدت احتیاط کے نام پہ انہوں نے وضع کیا ہے، اور ان اصولوں کے نتیجے میں انہوں نے حدیث کی بہت بڑی تعداد کو ٹھکرا دیا ہے، رد کر دیا. ان میں سے چند ایک موٹے موٹے اصول اور ان کے نتائج کو ہم دیکھتے ہیں. خبر واحد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اصول ہے کہ اخبار احاد کو قرآن کے عمومات اور ظواہر پر پیش کیا جائے گا. اگر خبر واحد سے قرآن کے کسی عام یا ظاہر کی مخالفت ہو تو خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا اور قرآن کو لے لیا جائے گا، کیونکہ قرآن قطعی الثبوت ہے اور اس کے ظواہر اور عمومات بھی قطعی الدلالہ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس اصول کے لیے انہوں نے ایک دلیل بھی، ظاہری بات ہے محدثین کا طریقہ ہے نا کہ حدیث کا بھی انہوں نے اصول بنایا تو دلیل کے ساتھ، تو اب انہیں بھی ضرورت پیش آئی اس اصول پر دلیل دینے کی. تو دلیل دینے کے لیے انہوں نے یہ روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں میری طرف سے اگر کوئی بات پہنچے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، کتاب اللہ کے مطابق ہو تو وہ میری بات ہوگی، اس کے مطابق نہ ہو تو وہ میری بات نہیں ہوگی. حالانکہ یہ روایت انتہائی جھوٹی، موضوع اور من گھڑت لوگوں کی روایت ہے. کذاب لوگوں نے، ملحد قسم کے لوگوں نے یہ روایت گھڑی ہے. امام شافعی اور اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے، اور ابن عبد البر کی جامع بیان العلم و فضلہ، اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی اس حدیث پر عمدہ بحث موجود ہے. یعنی کہ ایک موضوع اور من گھڑت قسم کی روایت سے انہوں نے ایک اصول گھڑا، پھر اس اصول کو گھڑ کے بے شمار احادیث کو رد کر دیا، اور پھر یہ جو ان کا موقف ہے کہ قرآن قطعی الثبوت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قطعی الدلالہ اس کو کہنا کہ قرآن مجید کے تمام تر الفاظ قطعی الدلالہ ہیں، یہ انتہائی یعنی کہ آپ اس کو کیا کہیں، کچی بات ہے. قرآن مجید کی دلالت کہیں پر قطعی ہے اور کہیں ظنی ہے. احناف اس بارے میں منفرد ہیں کہ وہ اس کے تمام ظواہر اور عمومات کو قطعی الدلالہ مانتے ہیں. احناف کے علاوہ اور کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا، اور یہ بات بذات خود عقل سری اور دنیا کے ہر زبان کے قواعد سے متصادم ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ نماز میں سکون و اطمینان اختیار کرنے کے متعلق جو روایت ہے وہ حدیث مسیح صلات مشہور روایت ہے، اس کو انہوں نے رد کیا، وہ نہیں مانتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. اور رکوع اور سجدے کا بھی لغوی معنی بس کمر کو تھوڑا سا جھکا دے رکوع ہو گیا، کچھ پڑھے چاہے نہ پڑھے رکوع ہو گیا.
رکوع کی ایک مخصوص حیات اور حالت ہے نا، وہ نہ بنائے، بس گھٹنوں تک ہاتھ چلا گیا رکوع ہو گیا، ایسے ہی سجدہ بس ٹھونگا مار دے تو ان کے ہاں سجدہ ہو گیا. تو ارکعوا واسجدوا کی ظاہری اور عمومی دلالت کی وجہ سے اطمینان والی احادیث کو انہوں نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب دیگر عبادات کی طرح وضو اور غسل بھی عبادت ہے تو اس کے لیے بھی نیت ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ ساری آیت آخر تک، کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے منہ دھونے کا ذکر کیا ہے، منہ دھونے سے پہلے نیت کرنے کا تو ذکر کیا ہی نہیں ہے. لہذا انما الاعمال بالنیات یہ وضو اور غسل کے باب میں نہیں ہوگی. اسی طرح نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صریح روایت ہے. لیکن فاتحہ کے لازم ہونے سے متعلق جو تمام تر حدیث ہیں ان تمام تر حدیث کو انہوں نے رد کیا فقرأوا ما تیسر من القرآن کی وجہ سے، کہ قرآن کا جو حصہ بھی میسر ہو، آسان ہو، وہ پڑھ لو. اس کی ظاہری اور عمومی دلالت کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کوئی کہے اور پڑھے مدہامتان اللہ اکبر، رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی اس کی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے مقتدی نہ پڑھے اور امام پڑھے، اور یہ ساری ڈرامے بازی ہیں. ان کا اصل موقف تو یہ ہے کہ ان کے ہاں امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ تو مناظروں میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے مناظرین کو کہ ایسا انہوں نے ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، تو وہ صرف خلف الامام فاتحہ، خلف الامام پہ ہی وہ رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. وگرنہ حقیقت ان کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام کے لیے بھی فاتحہ ضروری نہیں ہے، منفرد کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، مقتدی تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح واضح حدیث ہے نماز کے بارے میں کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر و تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں. معنی کیا ہے کہ نماز کے لیے تحریم صرف اور صرف تکبیر ہے، تکبیر کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور نماز سے تحلیل صرف سلام ہے، سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب یہ اتنی واضح روایت ہے لیکن نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اللہ کا نام اپنے رب کا ذکر کیا سو نماز پڑھی. اب کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے اگر کوئی نماز شروع کر لے، یا فارسی میں کہہ دے اللہ بزرگ تارست، اپنی زبان پنجابی میں اردو میں کہہ دے، سریکی میں کہہ دے اللہ بوم وڈا ہے، اور نماز شروع کر لے، نماز ہو جائے گی. کیوں؟ ذکر اسم ربی، اس کی ظاہری عمومی دلالت ہے، اور جو حدیث نے معنی متعین کیا ہے وہ نہیں مانیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو. اس حلالے سے متعلق جو حدیث ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے رد کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ. اب تنکح زوجا غیرہ کی ظاہری اور عمومی دلالت تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ نکاح کر لے. حتی تنکح زوجا غیرہ، شریعت نے جو نکاح کے اصول ضابطے مقرر کیے اس کو نہیں مانا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. بلکہ ایک ظالم نے تو یہاں بھی کہا، یہاں تک کہا ہے لعل اراد باللعن الرحمہ، لفظ یہاں پہ لعنت کے ہیں حلالہ کرنے کروانے والے پر، لیکن شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بول کے رحمت مراد لیا ہے. نہیں بات بن سکتی تو پھر اس طرح کی تعویلیں بھی مارتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا یقتل مسلم بکافر، کسی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمان اگر کافر کو قتل کر دے ظلمن تو قصاصاً مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے ان النفس بالنفس. اس کی ظاہری اور عمومی دلالت یہ کہتی ہے کہ جان کے بدلے جان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سب جانیں برابر ہیں، حالانکہ مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہوتے. پھر اسی طرح دو گواہ شریعت نے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ بھی گواہی قبول کر لی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دو بندے گواہ ہونے چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا قضا بالیمین والشاہد، قضا بالشاہد والیمین، اس حدیث کو رد کر دیا انہوں نے، پکڑ کے اڑا دیا. کیوں؟ یہ قرآن میں آیا کہ دو گواہ ہونے چاہیے. اب دو گواہ نہ ہوں تو کیا ہو؟ حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ نہیں مانتے. اسی طرح وہ محکم اور صریح حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے ولایت کی شرط لگائی ہے، لا نکاح الا بولی، ان احادیث کو بھی رد کیا. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ سے، کہ اس میں عورت کو کہ خود نکاح کر لینے کا ذکر ہوا ہے. اسی طرح وہ محکم اور صریح حدیث جن میں گھوڑے کے گوشت کھانے کا، گھوڑے کے گوشت کے حلال ہونے کا ذکر کیا گیا، اس کو رد کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ تو سواری اور زینت کے لیے ہیں، کھانے کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. حالانکہ عدم ذکر عدم ثبوت کو تو مستلزم نہیں ہوتا. یہ چند ایک مثالیں ہیں، وگرنہ بے شمار حدیث ہیں جو انہوں نے اس اصول کی وجہ سے رد کی ہیں، اور رد کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو قرآن پر اضافہ ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے قرآن کے اس حکم کا عموم منسوخ ہو جائے گا، اور قرآن کا نسخ اخبار احاد سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ظالم اپنے اس اصول کو توڑنے میں بھی سب سے آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبیذ سے وضو ہونے اور وطر کے واجب ہونے اور مہر کے 10 درہم سے کم نہ ہونے اور نماز میں کہے سے نماز اور وضو دونوں کے باطل ہو جانے اور نماز جمعہ کے لیے مصر جامع کی شرط ہونے کا اور امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے اور نکاح میں 2 گواہوں کے ضروری ہونے سے متعلق جو حدیث ہیں یہ انہوں نے قبول کیا ہے، خواہ یہ حدیثیں صحیح ہیں چاہے نہیں صحیح. حالانکہ ہیں یہ بھی قرآن پر اضافہ نہیں، من میں آئی ہے تو مان لی ہے. عقل ہے نا، جدھر جو بات کھاتے میں آ گئی عقل میں، بس ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. پھر لطیفہ ہے یہ بھی کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نکاح میں 2 گواہ ضروری ہیں، اسی حدیث میں صرف 2 گواہوں کا ذکر نہیں ہے، شاہدی عدل، عادل گواہوں کا ذکر ہے، اور اسی حدیث میں ولی کا بھی ذکر ہے، الا بولی و شاہدی عدل. اب یہ صرف 2 گواہ لے لیتے ہیں، چاہے عادل ہوں چاہے نہ ہوں، عدالت کی شرط بھی ختم کر دیتے ہیں اور ولایت کی شرط بھی ختم کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی کئی ایک ایسی حدیث ہیں، جس طرح کہ پھپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی حرمت، یہ حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے نا، قرآن پر اضافہ ہے، یہ مانتے ہیں یہ اس کو. موزوں پر مسا کا جواز، یہ بھی قرآن میں تو نہیں ہے. اسی طرح دانتوں والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں کی حرمت، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. قاتل کے وارث نہ بننے کی جو دلیل، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. اور رضاعت کی حرمت، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. حائضہ عورت کے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے سے متعلق احادیث، یہ بھی قرآن پر اضافہ ہے. قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہ کرے، لیکن یہ ساری مانتے ہیں. اب ادھر نظر نہیں آتا کہ یہ قرآن پر اضافہ ہے، یعنی کہ
اصول بھی بنایا ہے، اور وہ بھی چونکہ ہم نے بنایا ہے لہذا ہم جہاں چاہیں گے یہ اصول اپلائی کریں گے، جہاں نہیں چاہیں گے نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر جب ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں یہ اصل میں مشہور حدیثیں ہیں اس لیے ہم نے ان کو مانا ہے، حالانکہ یہ حدیثیں بھی مشہور نہیں بلکہ اخبار احاد ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں بڑی بہترین بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں ان کو پاش پاش کیا ہے۔ اچھا، دوسرا اصول حنفیوں کا یہ ہے کہ اگر خبر آحاد سنت مشہورہ کے خلاف ہوں یا سنت مشہورہ کے ظاہر سے خلاف ہوں تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو قرآن کی بات تھی، اب ہے خبر مشہور کی، کہ اگر خبر واحد خبر مشہور کے خلاف ہو، خواہ ظاہری طور پر ہی خلاف ہو، تو خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا۔ اس اصول کے تحت بھی انہوں نے بے شمار احادیث کو رد کر دیا۔ مثال کے طور پہ وہ احادیث جسے بے شمار صحابہ کرام تقریباً 20 سے زائد صحابہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرام قرار دیا جس طرح کہ مکہ حرام ہے، اور مکہ کی طرح مدینہ میں بھی شکار کو حرام قرار دیا۔ اب ایسی یعنی کہ تواتر کے درجے پر پہنچی ہوئی روایت، مشہور ترین روایت، محض مشہور نہیں، اس کو رد کیا کس حدیث سے؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے ممولے کو کیا ہوا؟ اب اس نے ممولا رکھا ہوا تھا پنجرے میں، جس طرح بچے آج کل طوطے وغیرہ رکھتے ہیں، تو وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے بچے کا دل خوش کرنے کے لیے کہ وہ تمہارے ممولے کا کیا بنا؟ اچھا، یہ چونکہ مدینہ میں تھا، مدینہ میں وہ پنجرے میں کیسے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ شکار مدینہ کے اندر ہی ہوا ہوگا، حالانکہ باہر سے بھی ہوا ہو سکتا ہے شکار، تو چونکہ وہ ممولا تھا اور وہ شکار تھا اور وہ پنجرے میں تھا، لہذا شکار کرنا مدینے میں جائز ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر مدینے میں شکار جائز ہے تو مدینہ پھر حرم کس چیز کا ہے؟ حرم ہونے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پابندی ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ حدیث جن میں معمولی سے حق مہر کو جائز قرار دیا گیا ہے، التمس ولو خاتم من حدید مثلا، یا وہ انکحتکھا بما معک من القرآن، لوہے کی انگوٹھی کو بھی حق مہر قرار دیا، قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا، یہ حدیثیں رد کی ہیں۔ کیوں؟ ایک انتہائی کمزور روایت سے کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے۔ آج کل تو 10 درہم کا مطلب ہمارے ہاں 32.25 روپے ہے۔ اللہ نے خیر کرم کیا ہے کہ ہمارے علماء کی محنتوں سے یہ 32.25 روپے کا جو ایک بت تھا وہ تو ٹوٹ گیا یہاں پاکستان میں، وگرنہ ان کے شرعی حق میں 32.25 روپے تھا۔ بہرحال اچھا یہ دیکھیں کہ روایت چونکہ ان کے امام صاحب نے نقل کر دی ہے یا ان کے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں ان کے ہتھے یہ روایت آ گئی ہے، چاہے یہ ضعیف ہی صحیح، لہذا یہ مشہور ہے، اور جو ہمارے یعنی کہ روایت کے اندر نہیں آئی وہ حدیث چاہے وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے نزدیک مردود ہی مردود ہے۔ یہ عجیب و غریب ان کا اصول ضابطہ ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کر لے، فقط ادرک العصر، اور جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے تو اس نے فجر کی نماز کو پا لیا۔ اب حنفیہ کا بڑا عجیب و غریب موقف ہے، حدیث ایک ہی ہے، ایک ہی حدیث پہ دونوں باتیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے وہ تو اپنی نماز کر لے پوری،
لیکن جو سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی 1 رکعت پا لے تو یہ جائز نہیں، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ممنوع وقت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر سورج کے طلوع ہوتے ہوئے نماز پڑھنے کا وقت ممنوع ہے تو غروب ہوتے وقت کا بھی تو ممنوع وقت ہے نا، چونکہ اس نے نماز کا آغاز طلوع اور غروب کے آغاز سے پہلے کیا ہے، لہذا اس کی نماز کو شریعت نے درست قرار دیا کہ وہ 1 رکعت پڑھ چکا ہے۔ لیکن اس بات کو ایک جگہ پہ مانتے ہیں، ایک پہ نہیں مانتے، حدیث ایک ہی ہے، اور اس حوالے سے یہ اتنے پریشان ہوئے ہیں اور اتنے یعنی کہ تذبذب کا شکار ہوئے ہیں کہ ان سے بات نہیں بن پڑی۔ انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑا زور لگایا ہے اس حدیث کا جواب دینے کے لیے اور اپنے مقلدین کو سمجھانے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، اور ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں ہیں، اور بڑی واضح ہے کہ فجر کی رکعت ایک بھی اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی، عصر کی ایک بھی رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس نے صبح اور عصر کی نماز پا لی۔ ان کے نزدیک صبح کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور عصر کی باطل نہیں ہوتی۔ حنفی علماء نے اس کا جواب دینے کی بڑی کوششیں کی ہیں۔ درس ترمذی مفتی تقی عثمانی صاحب کے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حنفیہ کے بالکل خلاف ہے۔ مختلف مشائخ حنفیہ نے اس کا جواب دینے میں بڑا زور لگایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی شافی جواب نہیں دیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر اس حدیث کو مشکلات میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنفیہ کی طرف سے کوئی ایسی توجیہ اختر کی نظر سے نہیں گزری جو شافی اور کافی ہو، اس لیے حدیث کو توڑ موڑ کر حنفیہ کے مسلک پر فٹ کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں حنفیہ کی تمام تعویلات باردہ ہیں، اور حدیث میں کھینچ تان کرنے کے بجائے کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ اس بارے میں حنفیہ کے دلائل ہماری سمجھ میں نہیں آ سکے، اور ان اوقات میں نماز پڑھنا ناجائز تو ہے لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو ادا ہو جائے گی۔ اب مفتی تقی صاحب کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حنفی اکابر علماء نے صحیح حدیث کو توڑ موڑ کر اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی سعی حاصل کی ہے، لیکن ان کی نظر میں بھی کوئی تسلی بخش شافی و کافی جواب نہیں بن پڑا، اور حنفیہ کے ہاں اسے مشکلات میں شمار کیا گیا ہے۔ علامہ ذیلی حنفی نے بھی نصب الرایا میں یہی بات لکھی ہے۔ یعنی کہ کتنے ایسے مقلد علماء ہیں جنہیں حق کی معرفت ہو جاتی ہے لیکن وہ تجمد تقلیدی اور تعصب مذہبی کی بنا پر صحیح حدیث رسول پر ہاتھ صاف کرتے جاتے۔ یہ ہے وہ تقلید جسے ہم حرام، کفر اور شرک کہتے ہیں۔ ہاں، کتاب و سنت کے موافق کسی کی بات اگر کوئی مانتا ہے تو ہم اسے تقلید نہیں، اسے اتباع قرار دیتے ہیں۔ کتنی واضح چیز ہے، نظر آ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مان رہے ہیں کہ اس کا حنفیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، سارا کچھ تسلیم کرنے کے بعد پھر آخر کار کہتے کیا ہیں کہ جی حنفیہ کے دلائل ہماری سمجھ میں نہیں آ سکے، مطلب کہ موقف یہی ہے، اور ان اوقات میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، لیکن چونکہ حدیث ہے تو پھر تھوڑی سی اتنی بات مفتی صاحب نے کر دی ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی۔ یا سلام، کیسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یہ کہ حدیث کو ٹھکرانا ہے، حدیث کو نہیں ماننا۔ کیوں؟ ہمارے امام کا یا ہمارے مذہب کا موقف یہ ہے۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آمین کہنے کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب اس روایت کو رد کرنے کے لیے انہوں نے وہ ایک شاذ روایت ہے جس کو بنیاد بنایا ہے، انہوں نے اس میں کیا ہے کہ امام شعبہ کی وہ روایت ہے، انہوں نے مدہ بھی صوتہ کے بجائے خافا سا کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے آواز کو پست کیا۔ بس شاذ روایت کے ذریعے صحیح روایت کو انہوں نے
رد کر دیا۔ بے شمار حدیث ہیں جن میں نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے بارے میں عمل بتایا گیا ہے کہ یصلیھا بغلس، اندھیرے میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ ساری روایتوں کو انہوں نے ایک مجمل حدیث کی وجہ سے رد کر دیا۔ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کے ساتھ اسفار کرو کہ وہ اجر میں زیادہ ہے۔ اسفار یعنی سورج نکلنے سے پہلے صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو اسفار کہتے ہیں۔ حالانکہ بفرض تسلیم صحت حدیث کا معنی یہ بنتا ہے کہ نماز کی صبح کا آغاز کیا جائے جب اندھیرا ہو، اور اتنی لمبی نماز ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 60 اور زیادہ سے زیادہ 100 آیات عام طور پر تلاوت کرتے تھے، تو اتنے میں سلام پھیرنے تک قدرے روشنی ہو جاتی ہے۔ تو جب نماز کا اختتام ہو تو اس وقت روشنی ہو جائے۔ یہ یعنی کہ حدیث کا معنی اور مفہوم بنتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، پکڑ کے توڑ مروڑ کے کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھنی ہی اس وقت چاہیے، آغاز ہی نماز کو اس وقت کرنا چاہیے جب اچھی طرح سے روشنی پھیل چکی ہو۔ اسی طرح ان کا ایک تیسرا اصول ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو، یعنی حدیث کے راوی کا عمل اگر حدیث کے خلاف آ جائے تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اس اصول کی وجہ سے انہوں نے بے شمار روایات کو رد کر دیا۔ مثال کے طور پہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کے متعلق حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کو انہوں نے رد کر دیا کہ وہ خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بس سند صحیح ثابت نہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے لہذا راوی کا عمل روایت کے خلاف ہے، روایت کو رد کر دیا۔ نکاح میں ولی کے ضروری ہونے کی حدیث جس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اس کو رد کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کیا ہو۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیچارے اصول بناتے ہیں اور اصول بنا کے خود اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث تو انہوں نے لے لی کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی ہے، اور صحیح روایات میں جو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل ہے کہ وہ سفر میں پوری نماز ادا کرتی تھی، وہ نہیں مانتے۔ اب راوی کا عمل روایت کے خلاف آگے، ادھر نہیں مانتے۔ اب ایک ضعیف روایت جس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نماز میں کہکے سے وضو کا حکم دیا گیا، حالانکہ صحیح روایات میں ان کا قول موجود ہے کہ کہکے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ قول راوی کا موجود ہے، اس کے باوجود اس راوی کی ضعیف روایت کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں مجموعہ ازداد ہے تیری فکر، یہ مجموعہ ازداد ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور اصول بنایا ہے چوتھا، کہ حدیث کو اس وقت قبول نہیں کریں گے جب اس کا راوی غیر فقیہ ہو اور وہ قیاس کے خلاف ہو۔ اس اصول کے تحت بھی انہوں نے بے شمار وہ روایتیں جن کے راوی سیدنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، سلمان فارسی، بلال، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، رد کر دیا، انہیں نہیں مانتے۔ بیع مسرات والی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی بڑی گستاخی کہ ان کو غیر فقیہ کہہ رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ کچھ لوگ مدینے میں آئے اور انہیں آب و ہوا مدینے کی موافق نہ ہوئی تو آپ نے انہیں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کی اجازت دی۔
رد کر دیا انہیں کہ یہ عقل کے اور قیاس کے خلاف ہے، نہیں مانیں گے، راوی غیر فقیہ ہے، صحابہ کو غیر فقیہ کر دیا ہے، ہم بڑے فقیہ ہیں، یہ صحابہ غیر فقیہ تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اصول کا ثبوت امام ابو حنیفہ سے نہیں ملتا، یہ اپنا عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے، اور متاخرین نے اس کو اپنایا ہے، کرخی نے اس سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ کرخی کہتے ہیں کہ راوی کی فقہ کا روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ سارے کا سارا دار و مدار راوی کی عادل اور ضابط ہونے پر ہے۔ اسی طرح ان کا ایک پانچواں اصول ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا جب اس کا تعلق بلوائے عامہ سے ہو، یعنی ایسے مشہور واقعہ کے بارے میں وہ حدیث ہو جو سب کے سامنے ہوا ہو اور پھر بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اسے نقل نہ کیا ہو۔ اس اصول کے تحت بھی انہوں نے بہت سی حدیثوں کو رد کیا، جس طرح نماز میں رفع الیدین کی حدیث اور مس ذکر سے وضو کی حدیث، یہ رد کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سی حدیث کو انہوں نے قبول بھی کیا ہے، جس طرح نماز میں کہہ سے وضو کے ضروری ہو جانے کی حدیث، حالانکہ اس کا تعلق بھی بلوائے عامہ سے ہے۔ اب پھر جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر یہ دونوں کی نوعیت الگ الگ بتانے میں انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر تسلیم کرتے ہیں کہ علماء اصول اور علماء حدیث کی اکثریت بلوائے عامہ سے متعلق حدیث کو قبول کرتے ہیں اگر اس کی سند صحیح ہو، یہ کہہ کر بھی جان چھڑوا لیتے ہیں کچھ۔ پھر اسی طرح ان کا ایک چھٹا اصول ہے کہ یہ حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب وہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اصول سرخسی وغیرہ میں یہ قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے وہ رفع الیدین والی روایتوں کو، آمین بالجہر والی روایتوں کو منسوخ یا متروک ثابت قرار دیتے ہیں، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، گویا کہ انہوں نے اہل کوفہ کے اجماع کو حجت قرار دے لیا، کیونکہ کوفہ میں بعض لوگوں نے اس کو عمل چھوڑ دیا تھا۔ اور بھی کئی ایک کام ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا، اسے باباد بلند کہنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق آئے اور وہاں انہوں نے نماز باباد بلند جھکتے اور اٹھتے ہوئے نماز میں اللہ اکبر کہا، تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر مقلدین بھی ایسی گل کھلاتے ہیں۔ مالکیہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب وہ قرآن کے ظاہر اور اس کے عام کے خلاف ہو، ہاں اگر اس کی تائید اجماع سے یا عمل اہل مدینہ سے اور قیاس سے ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے، کیونکہ مالکیہ کے نزدیک قرآن کا ظاہر اور اخبار احاد دونوں کی دلالت ظنی ہے، اس لیے اجماع یا عمل اہل مدینہ یا قیاس سے جس کی تائید ہو جائے وہ اسے مان لیتے ہیں، اس کو دوسرے پر مقدم کر لیتے ہیں۔ پھر انہی کا مالکیہ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ حدیث اگر عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو تو اس کو نہیں مانیں گے، اور ان کا مفروضہ ہے کہ امام مالک کے زمانے میں اہل مدینہ کا جو عمل تھا وہ عہد صحابہ سے چلا آ رہا تھا، لہذا جو وہ ہوگا وہی ٹھیک ہے، اگر عمل اہل مدینہ نہیں تو پھر وہ روایت صحیح نہیں۔ یہ اس طرح کے کئی ایک اصول ہیں مقلدین کے کہ جن کی بنا پر وہ مختلف احادیث کو رد کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں بنیاد کیا ہے؟ اپنی عقل، وحی پر عقل کو ترجیح۔ اللہ تعالیٰ ایسی اغلوطات سے اور ایسے فاسد اور سقیم فہموں سے ہمیں بچا کے رکھے۔